إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أما بعد سورہ التحریم 28ویں سپارے کی آخری سورت آیت نمبر 6 تا 8 3 آیات قراءت کی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بنیادی طور پر خطاب اہل ایمان سے ہے، ضمناً کفار سے بھی خطاب ہوا ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اس جہنم کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو ملے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، لہذا اس کی فکر کرو۔ دوسری آیت میں کفار سے خطاب ہوا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو کہیں مؤمن اپنی غلطی کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ جائے۔ اور تیسری آیت میں یہ مضمون ہے کہ اگر غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا اور ابدی اور سدا بہار جنت میں تمہیں داخل کر دے گا۔ یہ ان آیات کا خلاصہ، اس کا مضمون اور سبق ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی بطور امتحان دی ہے۔ کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 80، ایک محدود زندگی ہے۔ موت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جب آخری انسان بھی دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد ایک نیا جہان آباد ہوگا، اور وہ حقیقی زندگی ہوگی۔ وہاں پر تمام انسانوں نے 2 مقام میں سے ایک مقام میں رہنا ہے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت اللہ رب العالمین کی طرف سے تیار کردہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان، اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کریں گے۔ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق ان کی زندگی بسر ہوگی تو ان کے لیے جنت کی صورت میں انعام ہے، اور جو نافرمانی کرے گا، بغاوت کی روش اختیار کرے گا، تو دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزر تو جائے گی، لیکن ابدی جو زندگی ہوگی پھر اسے جہنم کی صورت میں
عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اول یہی حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور بچاؤ اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے، وہ آگ کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں جہنم کی آگ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب جس کی وجہ سے انسان اس جہنم میں داخل ہوگا، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس حوالے سے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ جتنے بھی ماتحت افراد آتے ہیں ان کے لیے ان کے سرپرستوں کو یہ حکم ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں قیامت میں وہ اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے شوہر کے مال اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، نوکر سے اس کے آقا کے مال کی حفاظت کے حوالے سے سوال ہوگا۔ جو بھی جس نوعیت کا ذمہ دار ہے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں قیامت میں وہ جواب دہ ہے۔ لہٰذا صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے گھر والوں کی، بیوی اور بچوں کی، اور وہ تمام افراد جو کسی کے زیر نگرانی ہوں ان کی حفاظت جہنم سے اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ اسباب آگ کیا ہیں کہ جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اسباب آگ میں سب سے بڑا سبب تو شرک اور کفر ہے۔ جس نے شرک اور کفر اختیار کر لیا اور اسی حالت میں مر گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، اس کی بخشش کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی جس نوعیت کی بھی ہو یہ سبب ہے جہنم کا، تو پھر اس میں زیادہ جو بچنے کی چیز ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اس میں اخلاقی برائیاں بھی ہیں اور اس میں عملی برائیاں بھی ہیں۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، کسی سے کینہ اور بغض رکھنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، یہ سب جرائم ہیں۔ عملی برائیوں میں سود ہے، رشوت ہے، حرام کمائی ہے، بد نظری ہے، زنا ہے، فحاشی اور عیانی کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں۔ غرض ایک فہرست ہے ان گناہوں کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، ان سب سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ گے۔ اس وقت جو دور جدید چل رہا ہے ہم بہت سارے فتنوں سے اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے، لادینیت۔ یہ جدید سائنس اور جدید جو ترقی ہوئی ہے
اس نے الحاد کو بہت زیادہ ہوا دی ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے یہ تیزی کے ساتھ سرایت کر رہا ہے۔ جب تک یہ جدید ترقی نہیں ہوئی تھی تب تک دنیا میں ملحدین موجود تو تھے، لیکن ان کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ انسانوں کی اکثریت اس بات کی قائل رہی ہے، اور اب بھی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے۔ اب الگ الگ مذاہب بن گئے ہیں، لیکن خدا کا تصور موجود ہے۔ بہت کم ایسے لوگ تھے زمانہ ماضی میں جو اس بات کے قائل تھے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ کائنات خود بخود ایک دھماکے سے بنی وجود میں آ گئی ہے، چل رہی ہے۔ انسانوں کی مثال جیسے سمندر کے بلبلے ہیں یا باقی مخلوقات ہیں، یہ بھی سمندر کے بلبلوں کی طرح ہے۔ سمندر سے بلبلے اٹھتے ہیں، کچھ دیر فضا میں رہتے ہیں، پھر دوبارہ پانی میں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق پیدا ہو رہی ہے، زندگی بسر کر رہی ہے، دوبارہ مٹی کی طرف جا رہی ہے۔ نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، اور نہ ہی دوبارہ زندگی کا کوئی سوال ہے۔ یہ زمانہ ماضی میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں، لیکن آج یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جدید سائنس نے تشکیک جو ہے اس کو عام کر دیا ہے، لوگ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے عقائد کے بارے میں وہ کمزور ہیں، اپنے دین کے بارے میں کمزور ہیں۔ دین کے ساتھ ایک اسمی اور رسمی تعلق رہ گیا ہے۔ جس نوعیت کا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق اب دین کے ساتھ نہیں ہے۔ دین کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ جتنا ہم نے باپ دادا سے پایا ہے، اور یہی بات مشرکین کہا کرتے تھے، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا تو ہم کر رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے، سب روزے رکھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، طاق رات میں بھی جاگتے ہیں، عید الفطر بھی مناتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، 12 ربیع الاول بھی مناتے ہیں، محرم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، شب برات بھی منا لیتے ہیں، نکاح و طلاق بھی کر لیتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان بھی دلوا دیتے ہیں، مر جائے تو جنازے بھی پڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے دیکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ حقیقی ایمان نہیں ہے، یہ جو ہے تقلیدی ایمان ہے کہ جو ایمان پیچھے سے چلا آیا اسی کو ہم نے فالو کر لیا۔ مطلوب یہ نہیں ہے، مطلوب تو حقیقی ایمان ہے جو دل کی گہرائی میں اترا ہوا ہو، جو دماغ میں، قلب و شعور میں اچھی طرح پیوست ہو چکا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے مؤمنو ایمان لے آؤ۔ تو مومن کا ایمان لانا کیا ہے؟ مومن کا ایمان یہ ہے کہ حقیقی ایمان اختیار کیا جائے۔ اسمی اور رسمی ایمان کافی نہیں ہے، حقیقی ایمان مطلوب ہے۔ لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ فتنہ پھیل رہا ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور مختلف ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے۔ یہ الحاد کا فتنہ ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث سے مضبوط تعلق ہو، گہرا تعلق۔ یہی قرآن تھا۔ ابو بکر سنتے تھے، عمر سنتے تھے،
علی سنتے تھے، عثمان سنتے تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. یہی قرآن ہے، ہم سن رہے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. پورا قرآن تراویح میں ہم سن لیتے ہیں، رمضان میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شعوری طور پر نہ تو پڑھا ہے نہ تو سمجھا ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ کی تعلیمات صحابہ سنتے تھے، صحابہ زندگی ان کی بدل جاتی تھی. ہم حدیث بھی سنتے ہیں، درس حدیث بھی ہوتا ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے، لیکن زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. حقیقی معنوں میں شعوری طور پر قرآن کو امام بنانا ہوگا، اس کو اپنا مقتدا بنانا ہوگا، اس کی گہرائی میں اترنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہم اپنے عقیدے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، محفوظ رکھ بھی سکتے ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، قرآن اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے. اگر کوئی قرآن کو شعوری طور پر پڑھے گا، اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا، تعلق باللہ قائم ہو جائے گا. شعوری طور پر قرآن کو پڑھے گا، رسالت کے بارے میں عقیدہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کا عقیدہ رسالت پختہ ہو جائے گا. شعوری طور پر قرآن کو پڑھے گا، عقیدہ آخرت وہ پختہ ہو جائے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی. وہ پھر دنیا میں گم نہیں ہوگا، وہ دنیا میں مگن نہیں ہوگا، وہ پھر اس دنیا میں ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے گا. لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا. حقیقی تعلق قرآن کے ساتھ، حقیقی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ. صرف سائنسی علوم مت سیکھو، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، صحافی بننا ہے، ضرور بنو، شوق سے بنو، لیکن صرف ڈاکٹر مت بنو، صرف انجینئر مت بنو. پہلے حقیقی مومن بنو، پہلے حقیقی مسلمان بنو. لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نسل کی تربیت اس انداز میں کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جہاں ہم انہیں جدید تعلیم دے رہے ہیں، اس جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کا اہتمام کیا جائے، ان کو صحیح عقیدہ سکھلایا جائے، ان کو جو ہے دین کی بیسک تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، فرائض سے آگاہ کیا جائے. آج اگر میں میٹرک کے بچے سے پوچھوں نا اسلام کی بنیادی ارکان کیا ہیں، نہیں بتا پائے گا. اسلام کے بنیادی عقائد کی تو وضاحت مجھ سے میرے ساتھ کر لے، نہیں کر پائے گا، پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اسکولوں میں جدید تعلیم تو اچھی دی جاتی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے بالکل کورے ہیں. خصوصاً وہ ادارے جن کا نصاب باہر سے آیا ہوا ہے اور باہر کا نصاب یہاں وہ پڑھا رہے ہیں. مختلف ان اسکول کی چینیں ہیں، آپ ان کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی نہ اللہ کا ذکر ملے گا، نہ پیغمبر کا ذکر ملے گا، نہ آخرت کا ذکر ملے گا، نہ اخلاقیات کا ذکر ملے گا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انگلش میں وہ A1 ہے، لیکن قرآن میں وہ 0 ہیں، عقیدے میں وہ 0 ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی بھی فکر کرو،
اپنے بچوں کی فکر کرو، ایسے تعلیمی اداروں میں مت داخل کرو جہاں پر دنیا تو سکھائی جا رہی ہے لیکن دین کے اعتبار سے ان کو کوڑا رکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کا واقعہ ہے، گجرانوالہ عدالت میں ایک کیس آیا توہین رسالت کا۔ توہین رسالت کا واقعہ یہ ہے کہ دو نوجوان لڑکے، ایک کی عمر 17 سال ہے اور ایک کی عمر 21 سال ہے، ان دونوں کو جو ہے عدالت میں سزا سنائی جا رہی ہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے موبائل پر واٹس ایپ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ کی توہین کی، قرآن کی توہین کی۔ 17 سال کا نوجوان، 21 سال کا نوجوان، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے جدید اسکول میں اس کو داخل کیا اور غافل ہو گیا۔ پھر وہ کیا سیکھ رہا ہے اور کیا بن رہا ہے؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ گیا جنہوں نے اس کا برین واش کیا اور اس کو یہ غلط کاموں پہ لگا دیا اور تصویروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کا انکشاف ہو گیا، عدالت میں کیس چل پڑا، جرم ثابت ہو گیا۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو عدالت کو جو جج تھا اس نے جو ہے یہ پوچھا کہ یہ بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو بتایا کہ فلاں اسکول ہے جو جدید تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کا نصاب منگوایا، جب اس کا نصاب دیکھا تو نصاب میں کہیں پر بھی نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ حدیث کا ذکر ہے، نہ تعلیمات کا ذکر ہے، نہ اخلاقیات کا ذکر ہے۔ وہ جج برہم ہو گیا کہ یہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ جب بچوں کو بیسک تعلیم دین کی نہیں ہوگی تو پھر یہ تو فتنے اٹھیں گے۔ اس نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا کہ پنجاب میں جتنے بھی اسکول ہیں ان میں ہنگامی بنیادوں پر، ایمرجنسی کی بنیادوں پر نصاب میں تبدیلی لائی جائے اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو نصاب کا حصہ قرار دیا جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، صحیح عقیدہ ان کو سکھلائے، صحیح عمل کی رہنمائی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہمیں دوسرا بڑا فتنہ درپیش ہے وہ ہے قادیانیت کا فتنہ، اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اس سے پہلے اتنا یہ فتنہ موجود تھا لیکن اس کی رسائی عام انسان تک نہیں تھی، ایک محدود حلقے میں یہ کام کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اب جو ہے ہر ایک تک اس کی رسائی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگرچہ علماء اس کے خلاف مستقل کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے مستقل لگے ہوئے ہیں، لیکن عام لوگوں تک علماء کی بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ عام لوگوں تک سوشل میڈیا کی رسائی آسانی سے ہے، ہر شخص کی جیب میں اسمارٹ فون موجود ہے، فیس بک پر ہے، اسی طریقے سے واٹس ایپ پر ہے، اسی طریقے سے دوسرے سوشل پلیٹ فارم ہیں، ان پر قادیانی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان جس کو دین کی بنیادی تعلیمات کا علم ہی نہ ہو وہ آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ تو میں نے عام افراد کی بات کی۔ میرے پاس ایک کیس ایسا آیا، جامعہ کراچی کا گولڈ میڈلسٹ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس کے عزیز ہمارے قریب رہتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ جب میں وہاں گیا تو اس نوجوان سے میرا تعارف کرایا گیا۔
کہ یہ اس طرح گولڈ میڈلسٹ ہے اور تعلیم یافتہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. پھر مجھے بتایا کہ یہ قادیانی ہو گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. 25 سال کا نوجوان لڑکا، اور وہ فر جو ہے مجھے بولنے لگ گیا. مرزا نے یہ لکھ دیا، فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا، فلاں میں یہ لکھ دیا، فلاں میں یہ لکھ دیا، وہی مسیح موعود ہے اور وہی جو ہے مسیح ہے، اور وہی جو ہے آخر نبوت جو ہے ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اتنا آسانی سے پھر کہاں سمجھ سکتا تھا. اس کا تو دماغ ہی بدل دیا تھا. یہ وہ فتنے ہیں جو اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. اگر آپ نے اپنے نسل کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ نہیں سکھلایا، تو پھر یہ جو ہے کسی اور کے ہو جائیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تیسرا بڑا فتنہ انکار حدیث کا ہے. قرآن کے حوالے سے جو ہے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن بغیر پیغمبر کے نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا ہے، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی آیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو تعلیم کتاب دے گا. یتلو علیہم آیاتہ. یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، ریڈنگ کرے، پڑھنے کا طریقہ بتا دے. لیکن صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے. یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب دے گا. قرآن اجمال میں بات کرے گا، پیغمبر اس کی تفسیر بیان کرے گا. لتبین للناس ما نزل الیہم. آپ بیان کرے اس وحی کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے. اقیموا الصلاۃ. نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھو گے؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، پیغمبر بتائے گا. آتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دو. تفصیل قرآن تو نہیں بتائے گا، پیغمبر بتائے گا. کتب علیکم الصیام. روزے کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن سے اصول بتا رہا ہے، تفصیل پیغمبر بتائے گا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج بیت اللہ کرو. کیسے کرو گے؟ کب کرو گے؟ طریقہ ادائیگی کیا ہے؟ کس پر حج فرض ہے؟ پیغمبر آپ کو بتائے گا. لا تاکلوا الربا. ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ. سود کہتے کس کو ہیں؟ سود بنتا کب ہے؟ تفصیل پیغمبر آپ کو بتائے گا. غرض قرآن اصول بتائے گا، پیغمبر اس کی تفصیل و تشریح تبیین کرے گا. لیکن جو منکر حدیث، انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو چھوڑو، صرف قرآن کو پکڑو. جب حدیث کو چھوڑ کر کے قرآن کو اگر کوئی سیکھنا چاہے گا، یاد رکھیے عربی لغت کی بنیاد پر اگر کوئی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے گا نہیں سیکھ سکتا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن تو اجمال میں بات کرے گا، تفصیل پیغمبر بتائے گا. یہ وہ تین بڑے فتنے ہیں. ایک الحاد کا فتنہ ہے، ایک قادیانیت کا فتنہ ہے، اور ایک انکار حدیث کا فتنہ ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. فکر کرو. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے. یہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. لہٰذا اس سے خود بھی بچیں گے اور اس سے اپنے اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے. یہ تیزی کے ساتھ یہ گندگی عام ہو رہی ہے. اس کی بچنے کی صورت یہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہو. اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوگا تبھی جو ہے اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر انسان برائی کی طرف جائے گا. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کرے، اللہ کی معرفت ان کو بتائے، اللہ کا خوف دل میں بٹھائے، اللہ کی عذاب کی پکڑ اس حوالے سے انہیں متوجہ کریں، آخرت کی جواب دہی کا احساس دلائیں. تبھی جو ہے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں.
قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ ڈراموں نے، فلموں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، بڑوں کا احترام ختم ہو رہا ہے۔ یہ ان ڈراموں کی وجہ سے، ان فلموں کی وجہ سے، اور یہ وہ مغرب کا کلچر ہے، جو مغرب کا کلچر ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہاں تو یہ کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اولڈ ہاؤس لے جاؤ، اور یہ اولڈ ہاؤس آج ہمارے گھروں میں بن رہے ہیں۔ اگر 2 منزلہ گھر ہے تو ماں باپ کو اوپر والی منزل پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر خیر خبر بھی نہیں لیتے ہیں۔ چند سال پرانی بات ہے، آپ بھی کسی فاروق اعظم کے علاقے سے، کوئی میرا خیال ہے کہ 75 سال کی عمر کا ایک شخص ہوگا، میں بلاک 13 فیڈل بیریا میں رہتا ہوں، وہاں پر آیا، مجھ سے ملا اور مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے خودکشی کی اجازت ہے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے، کیا بات کر رہے ہو؟ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے عمر بھر کمائی کی، بلڈنگ بنا لی، اپنے بچے کے لیے مکان بنا لیا، اس کی شادی کر دی، تعلیم دلا دی، میری بیوی مر گئی ہے، میرے کو بچوں نے اوپر چھت والا جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پر چھوڑ دیا ہے، میں بیمار ہو جاؤں، میرے کو سانس کی تکلیف ہو جائے، میں بخار میں مبتلا ہوں، میرے کو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے، میں اسی طرح بے آسرا پڑا رہتا ہوں، تو اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ یہ اولڈ ہاؤس ہم نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں، اور ایک اولڈ ہاؤس کی صورت یہ بن رہی ہے کہ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، 6 مہینے سال کے اندر ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنی بیوی سمیت کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ایک ٹرینڈ جو آج کل چل پڑا ہے، ملک سے نکلو، اپنے ملک کو چھوڑو، باہر کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ اور کینیڈا اور فلان، وہاں جا کر کے کمائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ یہ جو ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اب تم پر ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ خدمت کرو گے جنت مل جائے گی، نافرمانی کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ جو ہے وہ فتنے ہیں جو ان سوشل میڈیا، ان ڈراموں اور اس کلچر کی وجہ سے آج جو ہے ہمارے درمیان یہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ کمائی کے حوالے سے حرام کاروبار، سود پر مبنی کاروبار، دھوکہ دہی پر مبنی کاروبار آج ہمارے مارکیٹوں میں عام ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو غلط چیز دینا، اس پر جو ہے کوئی شرم نہیں محسوس کی جا رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام لقمہ نہ خود کھاؤ اور نہ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ یہ حرام لقمہ کل آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ آگ ہے کہ جس سے یہ اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ بظاہر روٹی ہے، بظاہر سالن ہے، لیکن در حقیقت یہ آگ ہے، آگ جس کو لوگ کھا رہے ہیں، کل یہ آگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ اسی طرح نمازوں سے غفلت ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور اس میں سب سے بڑا حق نماز ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، صرف خواتین کے لیے مخصوص ایام میں نماز کی چھوٹ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، سفر میں ہو تو 2 رکعت پڑھو، پڑھنی ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن آج نمازوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف رمضان میں مسجدیں آباد ہیں، صرف جمعے کے دن مسجد آباد ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن نہیں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی حق تلفی ہے کہ جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرما رہے یہ آگ بن جائے گا کل، یہ نافرمانی کرو گے یہ کل آگ کی شکل اختیار کر لے گا، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 قرآن و حدیث سے تعلق، نمبر 2 اللہ رب العالمین کی معرفت، نمبر 3 اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا، گھر میں جو ہے دین کا ماحول پیدا کریں، آپ کے گھر میں لوگ جو ہے دین کے اوپر چلنے والے ہوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرو، 10 سال کی عمر کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے پٹائی کرو تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ علماء کہتے ہیں یہی حکم روزے کے حوالے سے ہے، روزہ اس پہ فرض نہیں ہے لیکن تربیت کرو۔ چھوٹی بچی ہے اسکارف کا عادی بناؤ، پردے کا عادی بناؤ، ماں گھر میں دیندار ہوگی بچے دیندار ہوں گے، باپ دیندار ہوگا بچے دیندار ہوں گے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے۔ ماں بچے کے لیے یونیورسٹی کی طرح ہے، ابتدائی عمر میں بچہ اپنے ماں سے جو کچھ سیکھے گا عمر بھر اسی پر کاربند رہے گا۔ لہذا ماں کی ذمہ داری اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات یہ سکھائے، بتائے، بنیادی عقیدے کی باتیں بتائے۔ خاندان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا خاندان میاں بیوی اور 2 بچے پر مشتمل نہیں ہے، ہمارا خاندان میاں بیوی، دونوں کے والدین اور ان کی بہنیں بھائی یعنی چچا ماموں تایا پھوپھی خالہ، ان سب پر مشتمل یہ ہمارا خاندان ہے۔ دادا نانا نانی دادی ان کا ایک مقام ہے، ان میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہم اپنی نسل کو صحیح دین اور صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دے سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ جو ہے وہ اپنے طور پر موبائل میں مصروف ہے، ماں اپنے طور پہ موبائل میں مصروف ہے، دادا دادی نانا نانی اپنے موبائل میں مصروف ہے اور بچوں کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، ان کو دائیوں کے حوالے کر دیے۔ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، جان چھوٹ گئی۔ ایسا نہیں کریں۔ آج سے 50 سال پہلے بلکہ 30 سال پہلے تک دادا دادی نانا نانی کا ایک اہم رول ہوتا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آج وہ رول ختم ہو رہا ہے، لہذا گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائے۔ اسلامی ماحول دیں گے بچوں کو، بچے نیک بنتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کی عمر جوں جوں بڑھتی چلی جائے اسی حساب سے پھر ان کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسکول کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے اسکولوں میں مت بھیجو جہاں صرف دنیا ہو دین نہ ہو، بلکہ ایسے اسکولوں میں بھیجو جہاں دین بھی ہو تاکہ صحیح عقیدے جو ہے اس کو سکھلایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نگرانی کریں، بری صحبت سے بچائیں، خود بھی بری صحبت سے بچیں۔
اس لیے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے ماحول بچے کو ملے گا وہ بچہ اس میں ڈھل جائے گا۔ لہٰذا بچوں کو ایسے غلط سوسائٹیز جس میں اخلاق خراب ہوتے ہیں، جس میں دین خراب ہوتا ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، نگرانی کریں، حفاظت کریں، خود بھی اچھی مجلس کا حصہ بنیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی مجلس کا حصہ بنائے، اچھی اجتماعیت کے ساتھ جڑیں، اچھی رفاقت اختیار کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو تب کہیں جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں مؤمن بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، جہنم سے بچ سکیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نار، اس آگ کے حوالے سے اللہ نے خوف زدہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ یہ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پتھر جس کو بت بنا کر کے پوجا گیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور انسان بھی جہنم میں جائیں گے، اور جب یہ داخل ہوں گے اس کے نتیجے میں آگ میں شدت پیدا ہو جائے گی، آگ بھڑک اٹھے گی۔ دنیا کی آگ میں شدت انسان کے ڈلنے سے نہیں ہوتی ہے، دنیا کی آگ میں شدت پتھروں کے ڈالنے سے نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہے کہ جس میں پتھر اور انسان جب ڈلیں گے آگ میں شدت آ جائے گی۔ علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون، غلاظ شداد، جو سخت گیر ہیں، تند خو ہیں، کوئی ان کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کرتے اس حکم کی جو اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور کر گزرتے وہ کام جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں تو انسان لالچ رشوت دے کر کے اپنی سزا سے اپنے آپ کو بچا لے گا، آخرت میں فرشتے کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اب کافروں سے خطاب کہ اے کافروں قیامت کے دن معذرت نہ کرو، آج سے مراد قیامت کا دن، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت نہ کرو، یعنی قیامت کے دن یہ خطاب ہوگا۔ قیامت کے دن کافروں کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے۔ یہ آیت یہاں کیوں ذکر کی ہے؟ جہنم کے فوراً ذکر کرنے کے بعد یہ آیت آئی ہے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جہنم در حقیقت کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں تیار ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمت ہوگا وہ مسلمان جو اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں داخل ہو جائے۔ تیسری آیت میں توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مؤمنو، توبو الی اللہ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو۔ تاب یتوب توبتن کا معنی ہے پلٹ آنا، رجوع کر لینا۔ ایک شخص ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اچانک دائیں بائیں مڑ گیا، جیسے اس کو خیال آ گیا کہ میں غلط چل رہا ہوں، وہاں سے یو ٹرن لے کر کے واپس اس راہ پر آ جاتا ہے جس پر وہ پہلے سے چل رہا ہے۔ اسی کو عربی میں توبہ کہتے ہیں۔ بندہ مومن ایمان کی حالت ہے لیکن وہ گناہ کی طرف چلا گیا، یہ غلط پٹری پہ آ گیا ہے، جیسی اس کو احساس ہو جائے وہ وہاں سے یو ٹرن لے لے، اپنی اصلاح کر لے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جائے، نمبر 2 گناہ پر نادم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ پھر گناہ نہیں کروں گا، نمبر 4 اگر یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا حق نہیں دیا تو اللہ کا حق ادا کرے، نماز نہیں پڑھی ہے نماز پڑھے، روزہ نہیں رکھا ہے روزہ رکھے، زکوٰۃ نہیں دی ہے زکوٰۃ ادا کرے، باقی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے،
اور اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا مال لیا ہوا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، پتہ اس کو چل گیا ہے، تو جس کا مال لیا ہے مال واپس لوٹا دے، غیبت کی جا کر کے معافی مانگ لے، اور اگر پتہ نہیں چلا ہے تو پھر صرف توبہ اور استغفار کر لے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو جن کے سامنے الزام لگائے جا کر کے وضاحت کرے کہ یہ الزام میں نے جھوٹا لگایا ہے، اس طرح توبہ قبول ہوگی۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے خطاؤں کو دور کر دے، ویدخلکم جنات تجری، اور داخل کر دے تم کو ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن داخل کرے گا جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان پر ہوں گے، جنہوں نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، ان کو اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا کہ ان کو رسوا کر دے، کہ کافر ان پہ ہنسنے لگے کہ دیکھو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی نہیں ملا۔ نہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ مراد اس سے وہ نور ہے، جب پل صراط سے اہل ایمان گزریں گے تو پل صراط پر اندھیرا ہوگا، لیکن مؤمن کے سامنے سے روشنی اسے نظر آئے گی، یہ دل سے نکلے گی، دل جو ہے مرکز ایمان کا، یہاں سے روشنی نکلے گی، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا تو دائیں طرف روشنی ہوگی۔ جس طرح رات میں گاڑی کی لائٹ جو ہے سامنے سے جو پڑتی ہے تو گاڑی کو راستہ نظر آتا ہے، گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل سے روشنی پڑے گی سامنے کی طرف، اس میں اہل ایمان سفر کریں گے۔ تو فرمایا یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے دائیں طرف اور ان کے سامنے۔ یقولون، یہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا پل صراط پر کریں گے اہل ایمان، تب کریں گے جب اپنے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کافر بھی دوڑ رہے ہیں اور مشرک بھی، منافق بھی، تو ان کے نہ دائیں طرف نور ہے نہ بائیں طرف نور ہے، نہ سامنے نور ہے، بائیں طرف تو نور ہو گئی نہیں، سامنے بھی نور نہیں ہے، تو جب روشنی نہیں ہوگی تو وہاں پر پل صراط پر اس طرح بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اس سے یہ ٹکرائیں گے اور جہنم میں گریں گے۔ تو جب یہ منظر اہل ایمان دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے سامنے تو روشنی ہے، ایسا نہ ہو کہ روشنی بجھ جائے، کہیں ہم بھی جہنم میں نہ گر جائے۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائیں گے انسان ہونے کے ناطے جو دنیا میں ہو گئے تھے، تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر اگر ہم نے عمل کیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے گھر کی اصلاح کر لی، اپنے بچوں کی اصلاح کر لی، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی رہنمائی کر دی، نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑ گئے، تب ہی ہم تمام فتنوں سے اور ہر قسم کے گناہ سے، شیطان کے راہوں سے، نفس کی خواہشات سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہ پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔